ابن سعد نے لکھا ہے کہ احد کے میدان میں نا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچے نہیں تھے، حضور کے گہرے دوست بھی تھے۔ 6 مہینے عمر کا فرق تھا، اکٹھے سارا بچپن مبارک گزرا تھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے چچا جب اس طرح شہید کیے گئے نا تو حضرت صفیہ، حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن، دور سے دیکھنے کے لیے دوڑی، تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا، ان کے بیٹے سے، فرمایا یہ بہن ہے، اس سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف، تو تو جا کے نا اسے روک دے، کسی طریقے سے ماں کو منا، حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے، یہ بڑا پیار کرتی ہے بھائی سے، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے جا کے اماں کو روکا، میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں، آپ نہ آئیں، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو جناب صفیہ نے نا یوں کر کے آنسو پہنچے، کہنے لگی زبیر نبی پاک نے دیکھا ہے چہرہ؟ کہا دیکھا ہے، تو فرمانے لگی میں ہوں سگی بہن، اور امیر حمزہ سے میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کرتے، انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہن بھی دیکھ لے گی۔ جناب صفیہ حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئیں، چہرہ دیکھا، کھول کے روئیں، بڑی غربت تھی اسلام پر، بڑی غربت تھی، کفن کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا، کفن کے لیے۔ جناب صفیہ واپس گئی خیمے میں تو 2 چادریں لائیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھائی کا نا وجود کٹ گیا ہے، 2 چادروں میں کفن دینا، ایک ذرا نیچے بچانا، ایک ذرا اوپر ڈالنا، 2 چادروں میں۔ اللہ کے محبوب کفن دینے لگے تو حضرت سہیل ایک صحابی تھے، وہ بھی ساتھ، ان کا بھی وجود کٹا ہوا تھا، تو محبوب نہ واپس آ گئے۔ جناب صفیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ چچا کو کفن دے دوں اور دوسرا غریب ویسے ہی پڑا رہے، یہاں نفسا نفسی پڑی نہیں، کون اٹھ کے سوچتا اتنا ذات سے اوپر کہ چچا کو کفن دے دوں اور وہ پڑا رہے۔ حضرت صفیہ کہنے لگی اجازت ہے کہ چادر ان کو دے دیں، ایک میرے بھائی کو دے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے چادریں کھولی تو ایک لمبی تھی ایک چھوٹی تھی، کہا صفیہ اب میں کیا کروں؟ یعنی وہاں جب میت پڑی ہے، جنازہ پڑا ہے، شہادت ہو گئی ہے، وہاں بھی قربانی کا یہ جذبہ، اب میں کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں بڑی چادر چچا کو دوں تو یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو بڑی دے دوں اور دوسرے غریب کو چھوٹی دے دوں، اب کیا کریں؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے مجھے آپ دونوں کا پتہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں قرآن اندازی کر دوں۔ یعنی اس وقت جب آنسو بہ رہے ہیں، تڑپ ہے، پھر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو تو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے کی میت پڑی رہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ رسول رحمت نے سکھایا ہے، امام الانبیاء نے سکھایا ہے، حبیب کبریا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ قرآن دازی کی گئی تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکل آئی، چھوٹی حضرت امیر حمزہ کے نام نکلی۔ میرے رسول کریم نے جب چادر ان کے اوپر رکھی نا، سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ محبوب نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا جلدی سے قبر میں رکھ کے قبر بند کرو، مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نہ سر ڈھانپ دیں، پیروں پہ گھاس ڈال دیں، قبر بند ہوگی تو اللہ میرے چچا کو جنت کا لباس عطا فرما دے، ڈھانپ دیں جلدی سے۔